جبریل تشریف فرما تھے نبی کی خدمت میں، سرکار کی آواز آئی یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجم یطلع، ایک ستارہ ہے جو طلوع کرتا ہے 70,000 سنہ، 70,000 سال بعد، اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب جبریل بتاتے کہ میں مثال اتنے کروڑ سالوں کا ہوں، اتنے ارب سالوں کا ہوں، تو جبریل نے اس روایت کے ذریعے سے ہماری نبی مکرم نے رہنمائی کر دی کہ عمر کیسے پہچانیں گے جبریل کہ جبریل تمہاری ہی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میں اس ستارے کو 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں اسے 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جوڑ لیجئے، پلس کر لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ جبریل کی عمر کتنی ہے۔ تو نبی مکرم مسکرائے اور فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ ابھی سرکار کی اور جبریل امی کی گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا علی تشریف لائے۔ جیسے ہی مولا علی تشریف لائے تو نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ مولا علی نے اپنا امامہ پیشانی سے اوپر کیا تو جبریل کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے۔ ہمیں تھوڑا سا سمجھایا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں ذرا صاحب کہ اسی طرح سرکار فرمائے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیان، تو اس سے پہلے کب سے تھے اس کا ہمیں نہیں بتایا جا رہا، اس کا ہم درک نہیں کر پائیں گے، اس لیے نہیں بتایا، ہمیں صرف اندازہ کروا دیا کہ آدم سے پہلے تھا میں، آدم جب بن رہے تھے تو میں تھا، مگر اس سے پہلے کب سے تھا اس کا اندازہ قبل الخلق، الحجت قبل الخلق، یہ مخلوق سے پہلے اللہ کی حجت ہے، مال خلق اور حجت خلق کے درمیان رہتا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے معصوم نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے، یہ زمین جو پھٹ نہیں رہی اور سب اس میں سما نہیں رہے تو دلیل ہے اس زمین پر وہ بیٹھا ہے جو ابو تراب کی اولاد ہے۔ حجت خدا ہے جس کی وجہ سے زمین اپنے آپے میں ہے، اپنے کنٹرول میں ہے اور ٹھہری ہوئی ہے اور بگڑ نہیں رہی اور بفر نہیں رہی۔ یہ مال خلق، بعد الخلق کو کیسے لیں گے؟ اس کے لیے دو دلیلیں میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ان میں سے ایک دلیل تو سورہ مبارکہ توبہ کی 105ویں آیت ہے، بڑی حسین آیت ہے، ائمہ اہل بیت کے، اللہ نبی اور اہل بیت کے حاضر اور ناظر ہونے کی ایک دلیل ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ کر اچھے ہوں تو دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو ہم سے خفا ہوتے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر تکرار ہو اور صغیرہ تکرار سے ہو تو پھر کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ اگر صغیرہ تکرار کیا جائے تو وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ پھر انسان کے لیے اس دنیا اور اس آخرت میں مشکلات لے کر ارشاد ہو رہا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم، عمل انجام دو، تحقیق کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر یہی بات رک گئی ہوتی تو پھر توحید ناشناس توحید پرستوں کے نظریے کی تقویت ہوتی، لیکن یہاں بات رکی نہیں، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعمال انجام دو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، اور کچھ مومن ہیں جو دیکھتے ہیں۔ وہ مومنون کون ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں؟ وہ وہی مومنون ہیں کہ جن کا ایک نام علی ہے۔ یہ یہاں مراد رسول کے بعد مومنون سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، مولا علی ہیں اور ائمہ اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔